ہمارے لیے چاروں کے چاروں امام قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں دل سے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں دل سے۔ چاروں کی وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے، حدیث سے مل جائے، قرآن سے مل جائے، ہم وہ لے لیتے ہیں، اور جو نہ ملے ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں ہم اس لیے قبول نہیں کرتے؟ اگر ہم اس کو قبول کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے قبول نہیں کرتے۔ یہی بات سمجھ نہیں آتی آج کے مسلمان کو۔ وہ مجھے کہتے ہیں آپ اختلافی بات کرتے ہو، آپ غلط بات کرتے ہو، آپ یوں کیا۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ، اگر ایک بندہ کہے کہ ہم نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے نا، تو بات کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی؟ یہ اختلافی بات ہے؟ اختلافی بات تو وہ کرتا ہے جو کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ چھوڑ دو، دین اسلام سے ہٹ جاؤ، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو۔ 90% لوگ ویسے کر رہے گئے جیسے مولوی کہتے ہیں، اور قرآن حدیث کی نہیں مان۔ کیا ہے؟ میں بریلوی ہوں، میرا باپ بریلوی تھا، دادا بریلوی تھا، خاندان سارا بریلوی ہے۔ اب میں اگر رفع الیدین کرنے لگ جاؤں، ہاتھ سینے میں باندھ، تو لوگ تو وہاں بھی کہیں گے بدل گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے۔ میں نہیں کر رہا۔ اگر ہم میں تراویاں 11 پڑھنے لگ جاؤں وتروں سماعت، وہ وہاں بھی ہو گئے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح صحابہ کو 11 رکعت پڑھائی ہو، میں پھر بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ میرا فرقہ ہو رہا ہے، 20 پڑھ رہے ہیں اور اس کو سنت سمجھ رہے ہیں۔ دین میں اضافہ کر دیا ہے، شریعت میں اضافہ، اور یہ شریعت جو آسمان سے اتری ہے یہ اتنی نازک ہے کہ یہ اپنے اندر اگر کوئی بندہ ایک نقطے کا اضافہ کر دے تو یہ دین اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ ایک نقطہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بنی اسرائیل سے، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ ہم نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ تم اس بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، جتنا تمہارا دل کرے جی کرے کھاؤ، تمہیں مال ملے گا، تمہیں ہر چیز ملے گی، لیکن صرف ایک شرط ہے ہماری، آپ نے ہمارا صرف ایک کہنا ماننا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب بیت المقدس میں داخل ہونا ہے تو دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر کے داخل ہونا ہے۔ اور کہنا کیا ہے اس سجدے میں؟ سجدے میں کیا کہنا ہے؟ وَقُولُوا، اور تم کہنا حِطَّةٌ، کیا کہنا؟ حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کہو گے تو پھر ہم ایسا کریں گے نغفر لکم خطایاکم، تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر۔ اب یہ بنی اسرائیلی داخل ہو رہے ہیں، دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، لیکن ہو کیسے رہے ہیں؟ سجدہ نہیں کیا، بلکہ اپنے چوتڑوں کے بال گھسٹ کر داخل ہوئے۔ آج سیم آج کے مسلمان کی طرح، سیم جیسے آج کے معاشرے کا مسلمان تیار ہوا کھڑا ہے نا، مولویوں نے جس کو تیار کر دیا ہے، قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں اپنا کوئی عمل بھی حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہونا۔ آپ ناراض ہو جاؤ، کوئی پرواہ نہیں، حقیقت بیان ہوگی۔ چوتڑوں کے بل گھسٹ کر داخل ہو رہے ہیں۔ کہنا حِطَّةٌ تھا، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نقطہ لگا رہے ہیں بیچ میں، حِطَّةٌ کو کہہ دیا حِنْطَةٌ۔ حِطَّةٌ کا معنی تھا اللہ معاف کر دے، اور حِنْطَةٌ کا معنی تھا گندم، دانے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا، اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ نے ظالم کہا ان لوگوں کو، ظالموں نے قولا غیر الذی قیل لہم، جو انہیں حِطَّةٌ کہا گیا تھا انہوں نے اس کو تبدیل کر کے حِنْطَةٌ کہہ دیا ان ظالموں نے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ فرماتا ہے ان ظالموں پر ہم نے آسمان سے عذاب نازل فرمایا، بما كانوا يفسقون، نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری نازل فرما دی اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ قصور کیا ہے؟ حِطَّةٌ کو کیا کر دیا؟
اور یہاں آج کا مسلمان نماز جنازہ پڑھتا ہے، نماز جنازہ، اور نماز جنازے میں سب سے پہلے ایک ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، آگے جلا او جلا بیٹے بھی جو جلا ثناؤ کا، جلا ثناؤ کا، جلا ثناؤ کا یہ آسمان سے نہیں آیا۔ جلا ثناؤ کا کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت جبرائیل امین لے کر نہیں ہے، یہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اترے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نہیں سکھائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جب نماز پڑھتے اور نماز سے پہلے ثنا پڑھتے، اب وہ ثنا بتا رہے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اس میں جلا ثناؤ کا کے الفاظ نہیں ہے۔ بنی اسرائیلیوں نے ایک نقطہ لگایا تھا اور انہوں نے جلا ثناؤ کا پورا جملے کا اضافہ کر دیا، پھر بھی نہ تو ان کی شکل تبدیل ہوئی، نہ کوئی طاعون کی بیماری آئی، اور نہ یہ مرے۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی۔ اب دوسری تکبیر کے بعد پڑھے گا درود شریف۔ درود شریف کون سا پڑھے گا؟ جو آسمان سے اترا ہے وہ نہیں۔ درود شریف کون سا پڑھے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت ورحمت وترحمت، آگے بھی کچھ الفاظ ہیں مجھے نہیں آتے، رحمتا و ترحمتا، پتہ نہیں آگے پھر 3-4 اور بھی شاید الفاظ ہوں گے۔ یہ رحمتا و ترحمتا اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا۔ درود وہی ہے جو ہم نماز میں التحیات میں بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اس درود ابراہیمی کے علاوہ درود تاج، درود لکھی، درود فلانا جتنے انہوں نے بنا رکھے ہیں، یہ آسمان سے نہیں ہے، وہ دین اسلام نہیں ہے، وہ غیر دین اسلام ہے۔ اور آپ اندازہ لگا لو جو دین اسلام نہیں ہے، یہ غیر دین اسلام ہے، اس پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں۔